السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الجاثیہ کی آیات نمبر 21 اور 22 21 اور 22 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا ہے جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، یہاں اچھے ہوں لوگ برے ہوں، ان کو بہرحال یہ زندگی گزارنی ہے اور پھر اس دنیا سے گزر جانا ہے اور مر کے مٹی مل جانا ہے۔ اس کا مطلب اس کارکردگی کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہو۔ جس کو جو کرنا تھا سوچتے کر دیا، جو ہونا تھا سو ہو گیا، مر گئے مٹی ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی غلط بات ہے جو کہہ رہے ہیں، اور غلط دعوے جو کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیک لوگ اور برے لوگ زندگی میں تو یکساں نہ ہو سکیں آرام و آسائش میں، لیکن آخرت میں وہ مرنے کے بعد وہ یکساں ہو جائیں۔ یعنی کوئی اچھا انسان زندگی میں نیک کام کر کے بھی تکلیفیں اٹھاتا رہے زندگی بھر، اسے عیش آرام نہ ملے، اور پھر مرنے کے بعد وہ ختم ہو جائے، اس کا بھی کوئی حساب نہ ہو۔ اسی طرح برا آدمی سارے برے کام کرتا رہے، جرائم کرتا رہے، ظلم کرتا رہے، اور وہ لیکن عیش کرے، وہ ہر طرح کی اس کو سہولتیں میسر ہوں، وہ بھی مر جائے اور ختم ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی بات کی تفسیر مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں کی ہے۔ اس کے حاشیہ نمبر 27 میں آپ لکھتے ہیں، یہ آخرت کے برحق ہونے پر اخلاقی استدلال ہے، یعنی لاجک ہے یہ کہ اخلاق میں خیر و شر اور اعمال میں نیکی و بدی کے فرق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کا انجام یکساں نہ ہو، بلکہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملے اور برے اپنی برائی کا برا بدلہ پائیں۔ یہ بات اگر نہ ہو اور نیکی و بدی کا نتیجہ ایک ہی جیسا ہو تو سرے سے اخلاق میں خوبی کی تمیز ہی بے معنی ہو جاتی ہے، خوبی یا خرابی کی تمیز ہی بے معنی ہو جاتی ہے، اور خدا پر بے انصافی کا الزام عائد ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں بدی کی راہ چلتے ہیں وہ تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جزا و سزا نہ ہو، کیونکہ یہ تصور ہی ان کے عیش کے خلاف جاتا ہے۔ لیکن خداوند عالم کی حکمت اور اس کے عدل سے یہ بات بالکل بعید ہے کہ وہ نیک و بد سے ایک جیسا معاملہ کرے اور کچھ نہ دیکھے کہ مومن صالح نے دنیا میں کس طرح زندگی بسر کی ہے اور کافر و فاسق یہاں کیا گل کھلاتا رہا ہے۔ ایک شخص عمر بھر اپنے اوپر اخلاق کی پابندیاں لگائے رہا، حق والوں کے ساتھ حق والوں کا حق ادا کرتا رہا، ناجائز فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کیے رہا، اور حق و صداقت کی خاطر طرح طرح کے نقصان برداشت کرتا رہا، اور دوسرے شخص نے اپنی خواہشات کو ہر ممکن طریقے سے پورا کیا، نہ خدا کا حق پہچانا، نہ بندوں کے حقوق پر دست درازی کرنے سے باز آیا، جس طرح سے بھی اپنے لیے فائدے اور لذتیں سمیٹ سکتا تھا سمیٹتا چلا گیا۔ کیا خدا سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان دونوں قسم کے آدمیوں کی زندگی کے اس فرق کو وہ نظر انداز کر دے گا؟ مرتے دم تک جن کا جینا یکساں نہیں رہا، موت کے بعد اگر ان کا انجام یکساں ہو تو خدائی کی خدائی میں اس سے بڑھ کر اور بے انصافی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بہترین تبصرہ ہے اس موضوع پر، اور یہ حقیقت ہے کہ اس مالک کے حقیقی پروردگار جس نے دنیا پیدا کی، ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو وہ اس سے یہ اس طرح کی ناانصافی کی توقع کرنا بالکل
احمقانہ بات ہے، غلط بات ہے۔ وہی تو ہے جو انصاف کرتا ہے ہر معاملے کا، اس سے بڑا منصف اور کون ہے؟ تو اس کے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ اچھے کو اس کا آخر کار انجام اچھا ہو، اچھے انسان کا۔ برے انسان کا خواہ زندگی میں وہ کتنے بھی مزے کر لے، لیکن اس کا انجام اس کا برا ہو۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک جملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یعنی جو ٹھیک بات ہے یہ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یہ نظام جو کچھ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک بنایا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ وہ اس نے طے کر دیا ہے کہ برے کا برا انجام ہوگا اور اچھے کا اچھا انجام ہوگا، اور یہی حق ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا آخر میں کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ حقیقت ہے جب ہم مان لیتے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، تو پھر اس امتحان کا ایک نتیجہ ہونا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہونا ہے کہ جس نے جتنا جو اچھے کام کیے ہیں اس کا ان کو اچھا صلہ ملے، اس کے بدلے میں ہم جبکہ دوسری زندگی پر یقین رکھتے ہیں تو دوسری زندگی میں اس دنیا میں اگر نہ مل سکا ہو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے نہ مل سکا ہو، لیکن آخرت میں کم سے کم دوسری زندگی میں اس کو بہتر سے بہتر انعام سے نوازا جائے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ برائیاں کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ کتنا بھی عیش و آرام کر کے اس دنیا میں جائیں، عیاشیاں کر کے جائیں، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آنا چاہیے، یعنی دوسری زندگی، اس میں ان کو ان کی ان برائیوں کا برا انجام ملنا چاہیے، اور سخت ان کو اس کی سزا ہونی چاہیے، اور کسی طرح ان کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ زندگی میں انہوں نے کوئی اچھائیاں نہیں کی، صرف برائیاں کر کے کما کے گئے۔ یہی انصاف ہے، یہی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور ہوگا یہ حق کے مطابق ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس یقین دہانی پر پورا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا منصف ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی ہرگز نہیں ہوگا کہ جو لوگ یہاں اچھے کام کر کے گئے ہیں ان کو ان کی اچھائی کا صلہ نہ ملے یا کم صلہ ملے، یہ بھی نہیں ہوگا جو انہوں نے کیا، بلکہ اس کے بدرجہ بہتر سے ان کو اس کا صلہ ملے گا۔ ایسے انعام ملیں گے کہ جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا دنیا میں، لیکن آخرت میں اس کو ایسے اچھے انعام ملیں گے، ایسی اچھی زندگی میسر آئے گی اس کو۔ اور اسی طریقے سے جس نے ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، جرائم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اس کو ان گناہوں اور ظلم اور زیادتیوں کی سزا ویسی ہی ملے گی، بڑھ کے نہیں ملے گی، کم بھی نہیں ملے گی، وہ ویسی ہی ملے گی جیسے کہ اس نے وہ زیادتیاں، جرم اور ظلم کیا ہے۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے، یہی حق ہے، اور اسی حق کی تلقین اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اسی حق پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان ہوگا تو پھر ہمارے اعمال اسی حساب سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم اس یقینی بات، انصاف کی بات پر یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں رکھیں گے، تو پھر ہمارا عمل اور ضمیر بہک جائے گا اور ہم غلط کام کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس معاملے کو اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھ کر ذہن میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا عمل بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کر دے کہ جس کا انجام اچھا نکلتا ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔